وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا معذرت کے ساتھ. نبی نے تو معذرت کے ساتھ حکم نہیں دیا، میں یہ حکم بیان کرتے ہوئے معذرت کر رہا ہوں. بھئی دیا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں. اور صرف داڑھی رکھنے کا نہیں بلکہ داڑھی بڑھانے کا. اعف اللحا، اعفا عربی میں کہتے ہیں اپنے حال پہ چھوڑ دینا، تو بڑھاؤ. رکھنا نہیں، رکھنا ہوتی ہے خشخشی داڑھی، خشخشی شو والی. داڑھیوں کی بہت ساری قسمیں آ گئی ہیں، فرینچ کٹ اور پتہ نہیں کون کون سے کٹنگ آ گئی ہے داڑھیوں کی. تو داڑھی بڑھانا لازم ہے، کتنی بڑی بھی ہو اس میں دو رائے ہیں علماء کی. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ بالکل چھوڑ دی جائے، یہ بھی ایک رائے ہے. وہ حدیث کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، کاٹنے کی اجازت نہیں دی. اور یہ جو حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو چوڑائی میں اور لمبائی میں ترشوایا کرتے تھے، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ داڑھی کاٹنے کے متعلق جو حدیث ہے نبی سے منقول وہ واقعی ضعیف حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں منقول نہیں کہ آپ نے اپنی داڑھی کو کینچی لگائی ہو، کیونکہ صحیح حدیث میں نہیں ہے. باقی نہیں لگائی اس کا بھی نہیں ہے. ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو برابر کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. بعض عرب علماء بھی اسی کے قائل ہیں کہ داڑھی کو خوب بڑا کیا جائے. جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ کم سے کم ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اس کے بعد جو باقی بال بچیں اسے آپ کاٹ سکتے ہیں، اجازت ہے کاٹنے کی. اور ان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے، ان کا عمل تھا کہ وہ حج یا عمرے کے موقع پر ایک مٹھی سے زائد بالوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، اور ان کے اس عمل پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو یہ گنجائش ہے، گنجائش. لیکن ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آج کل جن لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت کے مطابق رکھی ہیں، بڑھائی ہوئی ہیں، ان کی داڑیاں بھی عجیب عجیب اسٹائل کی وجود میں آ رہی ہیں. بہت زیادہ خط بنا دیتے ہیں. بعض کیا کرتے ہیں، جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کے نیچے کے بال کاٹ دیتے ہیں. پرسوں ایک صاحب کو دیکھا، ابھی تک تو یہ ہم نے سنا تھا نا کہ سر پہ پیالہ رکھ کے بال کاٹیں. سر پہ پیالہ رکھا اور نائی سے کہا، ہیئر ڈریسر سے کہا کہ بھائی اس بلیڈ پھیر دو. اب داڑھی میں ایسا لگ رہا تھا ان کی داڑھی دیکھ کے کہ منہ پہ پلیٹ رکھی ہے، جہاں تک پلیٹ آ رہی تھی آنے دی، باقی یہاں سے گولائی میں بال کاٹ دیے داڑھی کے بھی. یعنی یہ جو ہونٹ کا نیچے کا کنارہ ہے یہ سب کاٹ دیتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس سے داڑھی بری بھی لگتی ہے. رکھنا ہے تو پوری طرح سے رکھو بھائی، کیا اس میں شرمانا. اب اس میں وہ تھریڈنگ کر کر کے اور اس کو داڑھی کے جو ہے نا، جو داڑھی والوں کی بات کر رہا ہوں میں. اب جب آپ مردوں کی فہرست میں پوری طرح سے آ گئے ہیں تو پھر پورے آدمی بن جائیں. کیا کہ تھوڑا تھوڑا ان کا بھی لک آنا چاہیے. تھوڑا چہرے پہ جب داڑھی کا جو نور آتا ہے وہ تو پراپر پوری داڑھی رکھنے سے آتا ہے. اتنا خط نہ بنایا کریں، اس سے چہرہ بگڑ جاتا ہے. ایک دماغ میں وسوسہ ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، حالانکہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو داڑھی کا خط نہ بنایا کریں، چھوڑ دیں اپنے حال پہ. جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں نا، قدرت نے جس کو جو حسن جس طرح کا دیا ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اب اللہ نے ہر ایک کو ایک الگ سی چہرے پہ بال دیے ہیں، ہر ایک کو اسی اسٹائل سے دیے ہیں، جو اس کے اسٹائل یعنی جو اس کا اسٹائل ہے نا اسی حساب سے دیے. اب اگر آپ اس میں گڑبڑ کریں گے تو وہ نیچرل پھر جو حسن اللہ نے دیا ہے وہ نیچرل حسن نہیں آئے گا. تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ اس کو. اتنا خط بناتے ہیں، اتنا خط بناتے ہیں. ہاں بعض علماء یہ گنجائش دیتے ہیں
کہ اوپر والے رخسار پہ جو بال ہیں ان کو صاف کر سکتے ہیں, یہ گنجائش دیتے ہیں, لیکن اوپر والا رخسار کہتے کسے ہیں؟ وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اوپر. یہ جب آپ دونوں دانتوں کو ملاتے ہیں نا, جبڑا بند کرتے ہیں, کریں سب لوگ ذرا, دانت بند ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے ہوئے, 24 گھنٹے میں, چلو ہو تو گئے نا. اب آپ اپنی انگلی کو رخسار پہ لگائیں تو اوپر اور نیچے والے دانت جہاں ٹچ ہو رہے ہیں, تو یہ نیچے والے دانت جو ہے نا, نیچے والے دانت, اس کے پیرالل, اس کے متوازی جو جبڑا ہے وہ نچلا جبڑا کہلاتا ہے, اور اوپر والے دانت کی جو رو میں, جو اس کے محاذات میں اور اس کے جو پیرالل جو جبڑا آئے گا وہ اوپر والا جبڑا کہلاتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, نہیں آئی قاری صاحب؟ آپ نے منہ بند کیا ہوا ہے نا ابھی, ماشاءاللہ, اب پھر کھول لیا. تو یہ جو ہے نا, دیکھو جب ہم دونوں دانت بند کرتے ہیں تو ایک لکیر سی بن جاتی ہے. بعض لوگ ہنستے ہیں نا تو ان کے گٹے پڑ جاتے ہیں یہاں پہ, بس گٹوں کے اوپر جبڑا ہے, گٹوں کے نیچے نیچے والا جبڑا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ایک پھٹے سے ایک لائن بنا دیں یہاں پہ, جیسے کوئی یہاں سے, ٹھیک ہے, اس لائن کے اوپر سے بال لیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بال لینا جو اوپر والے جبڑے پر ہے یہ بھی گنجائش ہے, ثواب کا کام نہیں ہے, اور بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والے جبڑے کے بال کاٹنا جائز ہے, ان کی دلیل بھی بتا دیتا ہوں, اور جو کہتے ہیں کہ اوپر والے جبڑے کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے, ان کی بھی دلیل بتا دیتا ہوں. پھر آپ خود فیصلہ کر لیے گا کیا کرنا ہے. جو کہتے ہیں کہ اوپر والے جبڑے کے بال کاٹنا جائز ہے, ان کی دلیل یہ ہے کہ داڑھی کو عربی میں کہتے ہیں لحیہ, لحیہ, اور لحیہ جبڑے کو بھی کہتے ہیں, لیکن نیچے والے جبڑے کو کہتے ہیں. تو ان دونوں لفظوں میں مناسبت سے پتا چلا کہ نیچے والے جبڑے پہ جو بال ہوں گے وہ داڑھی کہلائیں گے, اوپر والے جبڑے تک جو بال پہنچے ہوئے وہ داڑھی نہیں کہلائیں گے. نہیں یاری میرا, کیونکہ وہ جبڑے میں ہے ہی نہیں نا. لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ یہ لغت میں جو لحیہ کو لحیہ کہا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ یہ جبڑے پہ بال ہوتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ ان میں زیادہ تر بال چونکہ جبڑے پر ہوتے ہیں, اس زیادہ تر ہونے کی وجہ سے اس کو لحیہ کہہ دیا ہم نے. ورنہ عرف میں داڑھی کا مطلب چہرے, مرد کے چہرے پر نچلی جانب جتنے بھی بال ہوں گے وہ سارے کیا کہلاتے ہیں؟ داڑھی ہی کہلاتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کیونکہ جب حدیث میں آیا کہ اعفوا اللحا, لحیہ کی جمع آتی ہے لحا, داڑھی بڑھاؤ, یعنی جبڑا جو ہے نا اس کو, جو لحیہ پہ جو بال ہیں اس کو بڑھاؤ, تو وہ کہتے ہیں اس سے جو مفہوم ہوتا ہے, عرب جو اس کا مطلب سمجھتے تھے وہ پوری مکمل داڑھی سمجھتے تھے. تو یہ دلیل بھی کمزور نہیں ہے, اور عرب سنا ہے کہ اسی کے قائل ہیں عرب علماء, واللہ عالم. اس لیے چھوڑ دیں اپنے حال پہ, اس میں کاٹ کاٹ کے, ہاں کسی کے بےچارے کی پوری پراپر داڑھی ہو, 2-4 بال ادھر ادھر نکل آئے ہوں دائیں بائیں, تو وہ 2-4 بال کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ نہ ادھر کو جا رہے ہیں نہ ادھر کو جا رہے ہیں, اس کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا. تو اس سے بعض دفعہ چہرہ تھوڑا سا, اس میں حسن و جمال جو اللہ نے آپ کو بے تحاشا دیا ہے, اس حسن و جمال میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. ہر مسلمان کو دیا اللہ نے. حدیث میں آتا ہے جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. احسن بھی ہے حسن بھی ہے, مطلب ایک ہی ہے. جب بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ سے بولیں کہ اللہ تو نے میری شکل کو اچھا بنایا, تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. اب یہ دعا ہر ایک کے لیے, چاہے وہ بذات خود شکل کا اچھا ہو نہ بھی ہو, تو نہ بھی ہو تو حکم کیا ہے کہ اپنے آپ کو کیا سمجھو, اچھا. اور ویسے بھی اگر کوئی بدصورت بھی ہے تو بہت سو سے تو اللہ نے خوبصورت بنایا ہوگا نا اس کو. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں سب سے بدصورت آپ ہی ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. تو بہت سو سے اللہ نے بہت اچھا بنایا. اللہ تعالیٰ نے آنکھ ناک کان بنائے, تو کبھی بھی انسان کو اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داڑھی بڑھانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ساتھ ساتھ مونچھیں گھٹانے کا بھی حکم دیا ہے. کتنی گھٹانے کا؟ اس کی حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہے احف اللحا. احفا کہتے ہیں مبالغہ کرنا، اتنا کاٹنا کہ مونڈنے کے قریب ہو جائیں. یہ سنت ہے، لیکن رکھنا بھی جائز ہے. بہت سارے صحابہ کی مونچھیں تھیں اور وہ بوقت ضرورت، جب مونچھوں کا ایک فائدہ ہوتا ہے، بوقت ضرورت آپ تاؤ دے سکتے ہو. دو پٹھان جا رہے تھے ٹرین میں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، ایسے تاؤ دے رہے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا کہ 15. ایسے مونچھوں کو تاؤ دے. پھر جس نے تاؤ دی تھی مونچھوں کو، اس نے سامنے والے سے پوچھا تمہارے کتنے؟ اس نے کہا 27. پہلے والے نے اپنی مونچھیں دوبارہ گرا دی. بولے معذرت چاہتا ہوں بھائی، میں آپ سے مقابلہ کرنے چلا تھا. میں پولیس والوں کو سنا ہے کہ الاؤنس دیا جاتا ہے مونچھوں پہ، الاؤنس دیا جاتا ہے. تو آپ مونچھیں رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن مونچھیں رکھنے میں یہ ضروری ہے. مجھے یہ ٹاپک عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن کیا کریں، مسئلہ تو ہے نا، بیان تو کرنا ہے نا. کیونکہ شریعت نے ہمیں ظاہری حلیے کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ہم آزاد نہیں ہیں. جو چاہیں جیسے سکھوں کی طرح بال یہاں تک لٹکا لی، ایک چٹکی ادھر لٹکا لی، ایسا نہیں ہے. ایک حلیہ بھی شریعت نے دیا ہے کہ اس کے اندر اندر آپ فیشن کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. انسان کی تو پہچان ہی اس کے حلیے سے ہوتی ہے نا. سب سے پہلے آپ جس چیز سے متاثر ہوتے ہیں وہ تو اس کا حلیہ ہے. وہ عجیب عجیب سے حلیے بنا کے گورے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، اس کی ایک حد ہے. تو مونچھیں اگر رکھنا چاہیں تو اس کی حد کیا ہے کہ ہونٹ، جو اوپر والا ہونٹ ہے، اس کا جو اوپر والا کنارہ ہے وہ کھلا رہنا چاہیے. بڑھانی ہے تو سائیڈوں سے بڑھائیں، کان تک لے جائیں، پیچھے سے چٹیا باندھ دیں. بے شک ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے، اوپر والا کنارہ ہے، وہ کھلا رکھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ ڈھک گیا تو دو نقصان ہیں. ایک تو اللہ نے مرد کو ہونٹ دیے ہیں، یہ عورت کو یا مرد دونوں کو زینت کے لیے دیے ہیں. اس میں انسان جس کے ہونٹ کٹ جائیں اس بیچارے کی زینت ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے زینت کے لیے دیے، تو آپ نے ان کو چھپا دیا، تو نیچے کا ہونٹ رہ گیا، اوپر والا غائب. تو اس کا مطلب وہ اللہ نے شاید غلط دیا تھا، معاذ اللہ، دینا ہی نہیں چاہیے، چھپانا تھا. دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز کھائیں گے پیئیں گے وہ بالوں سے ٹچ ہو کے پیٹ میں جائے گی، اور ان بالوں میں جراثیم اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. جب ہم سانس لیتے ہیں نا تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل کے وہ جو گندی ہوا کہاں پھنستی ہے؟ بالوں میں پھنس جاتی ہے. اور مٹی، گرد و غبار کتنا ہی صفائی کریں ناممکن ہے. جب پانی پیئیں گے وہ جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے لال بیگ جب الٹا ہوتا ہے نا تو اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں ایسے کر کے، تو ایسے یہ جو جن لوگوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کی بھی کنڈیشن یہی ہوتی ہے بالکل. اس لیے اس کو صحیح کریں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. حضرت عمر کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، وہ ایسے تاؤ دیا کرتے تھے ان کو، لیکن وہ بھی کنارے سے بڑی ہوئی تھی. یہ تو مسئلہ بیان کیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت نے جہاں ہمیں رہنمائی کر دی وہاں دو رائے نہیں ہو سکتی. اب آپ کہیں گے دو رائے نہیں ہو سکتی تو پھر یہ دو رائے کیوں ہیں؟ بعض کہتے ہیں داڑھی کو ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ سکتے، اور بعض کہتے ہیں نہیں مکمل بڑھاؤ. تو دو رائے کیوں ہیں؟ شریعت نے تو کہہ دیا. بعض احکام شریعت نے بتائے ہوتے ہیں اجمالی طور پر، ان کی تفصیل نہیں بتائی ہوتی، تو ان کی تفصیل میں پھر فقہا کا اختلاف ہوتا ہے. اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنی ہے اور بڑھانی ہے، لیکن آگے کتنی اس کی حد کیا ہوگی؟ یہاں شریعت کیا ہے؟ واضح، کیونکہ نبی سے کچھ منقول نہیں ہے. تو یہاں پر فقہا کیا کرتے ہیں؟ اجتہاد. پھر اس اجتہاد میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے دو انسان جب سوچتے ہیں تو ہر ایک کی رائے دوسری سے مختلف ہو سکتی ہے. پھر آپ کو جس کی رائے پر اعتماد ہے آپ اس کی رائے کو فالو کرتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ شریعت کو سمجھنے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک سمجھی بھی بات آ گئی ہے، دو ٹوک ہے، واضح ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا.
تو میں یہ کر رہا تھا کہ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جن میں ہمیں عقل کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں شریعت نے دو ٹوک لفظوں میں ہمیں بات بتا دی ہے۔ پردہ عورت کو کرنا ہے، مرد کو داڑھی بولو بھائی رکھنی ہے۔